नाज़रीन, रूस खुलकर मैदान में आ चुका है और रूस की जानिब से बहुत बड़ा अटैक किया गया है एक बेस के ऊपर। इस वक्त नाज़रीन खित्ते की हालत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई है। पहले से ही बिगड़ी हुई जो हालत है, बिगड़ी हुई जो सूरत हाल है, वो और भी वर्स हो चुकी है। इस वक्त इसराइल की जानिब से तसलसल के साथ लेबनान, शाम और उसके बाद इराक में हमले शुरू कर दिए गए हैं और इसके जवाब में अब रूस जो है वो खुलकर सामने आ चुका है। इस वक्त इसराइल ने शाम में एक बहुत बड़ा हमला किया है और इसी तरह इसराइल ने लेबनान में बहुत बड़ा हमला किया, जिसमें फौरन जो डेलीगेशन है, जिसमें स्पेन और बाकी मुल्कों के जो नेशनल्स हैं, हाई लेवल का ये डेलीगेशन था जो वहां पर मौजूद था, उन पर जानबूझकर अटैक किया गया है, जिसके बाद दुनिया में खलबली मची हुई है, यूरोप में खास तौर पे खलबली मची हुई है। तो मिडल ईस्ट की जो सूरत हाल है नाज़रीन, वो बहुत ज़्यादा बिगड़ चुकी है। ये जो नई सीरीज इसराइल ने शुरू की है हमसाया मुल्कों में हमलों की, और अब रूस जो है वो मैदान में आ चुका है। तो ताज़ा तरीन जो इस वक्त की सूरत हाल है, लेबनान की जानिब से भी इसराइल के अंदर जो बेसेस हैं उनको निशाना बनाया गया है। इस वक्त की ताज़ा तरीन सूरत हाल। और अब आगे, अब देखें, इधर से रूस भी आ गया, उधर से इसराइल कह रहा है कि हम इन मुल्कों में जाकर अटैक करने जा रहे हैं। तो अब ये सूरत हाल क्या बनती हुई नजर आ रही है, ये कितनी खतरनाक है, ये आपके साथ शेयर करेंगे। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, सबसे पहले हम आगाज करते हैं जो सबसे बड़ी खबर है कि रूस अब मैदान में आ चुका है। एक तरह से कहें तो इसराइल को शाम में हमला करना जो है वो महंगा पड़ गया है, क्योंकि अब आगे से रूस खड़ा हो गया है और रूस ने बड़े हमले किए हैं। सबसे पहले अगर हम देखें तो आज एक बार फिर इसराइल की जानिब से शाम पर अटैक किया गया और ये इतना बड़ा अटैक है नाज़रीन कि 40 निहत्ते जो शामी हैं बशिंदे वो शहीद हो गए हैं। 40 सिविलियंस जो हैं वो शाम के अंदर शहीद कर दिए गए हैं। ये अलीपो के अंदर बहुत बड़ा हमला हुआ है और मल्टी डायमेंशन ये हमला था। और आप अंदाजा लगाइए इस बुज़दिल फौज के काम कि लेबनान में हमला हो, वेस्ट बैंक में हो, गजा में हो, शाम में हो, इराक में हो, लेबनान में हो, जहां भी हो, वहां पर सिविलियंस ही शहीद हो रहे हैं। ठीक है, इनका निशाना सिविलियंस और निहत्ते लोग बन रहे हैं। तो आप अंदाजा लगाइए कितना मेगा लेवल का हमला था जिसमें 40 सिविलियंस वहां पर शहीद हो गए हैं। तो इसके जवाब में ये रूस का जो बड़ा एक्शन है वो हमें सामने देखने को मिला है। ये सीरिया की मिनिस्ट्री भी इसको कंफर्म कर रही है और रशिया भी बता रहा है। दे से डिस्ट्रॉयड विद एन एयर स्ट्राइक अ बेस फॉर मिलिटेंट्स इन होमस माउंटेन्स हु हैड लेफ्ट द अल्तनफ। अब ये जो हमला है, जिस जगह पर यह हमला किया गया है, जो लोकेशन है इस हमले की वो बहुत इंपॉर्टेंट है और वो कई सवालात को जन्म दे रही है और आगे जो कुछ पिक्चर बन रही है वो उस हवाले से भी क्लियर कर रही है। देखें, ये नाज़रीन जो अल्तनफ है, ये वो एरिया है, ये जो होमस गवर्नेट है, ये वो एरिया है जो अमेरिका के कंट्रोल में है। यानी शाम में इस तरह से है कि बशार अल असद की हुकूमत है और बशार अल असद एक खास टेरिटरी को कंट्रोल करते हैं। इसी तरह अमेरिका वहां पर बैठा हुआ है तो एक खास टेरिटरी को अमेरिका कंट्रोल करता है। तो ये जो रूस ने हमला किया है ये किसके कंट्रोल में है, ये किसकी टेरिटरी में जाकर हमला किया, यानी कब्जा किया हुआ ना अमेरिका ने, लेकिन टेरिटरी तो इस वक्त तो उनकी है। तो रूस ने अमेरिकी टेरिटरी में, जिसको वो क्लेम करते हैं जो उनके कंट्रोल में है, उस टेरिटरी के अंदर जाकर हमला किया। ये जो अल्तनफ का एरिया है, अगर आप देखें इसको नक्शे पर भी, तो ये उधर साथ ही जो इराक का बॉर्डर है, तो अल्तनफ में इनकी अल्तनफ बेस भी है, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बेस इनकी इसी इलाके में अल्तनफ में है। तो वहां पर एक बेस को निशाना बनाया गया। तो सवाल ये पैदा होता है, यानी ये अटैक जो हुआ है ये इनकी बेस के कहीं साथ ही हुआ है, अल्तनफ में हुआ है, अल्तनफ में ही उनकी बेस है। ओवरऑल ये होमस गवर्नेट है जिसके अंदर एक अल्तनफ इलाका है और वहीं पर इनकी अल्तनफ अमेरिका की बेस है, उसके साथ एक बेस को निशाना बनाया गया है। सीरिया और रूस ये कह रहा है कि उन्होंने एक मिलिटेंट की एक बेस को निशाना बनाया। तो सवाल नाज़रीन ये पैदा होता है कि अमेरिकी टेरिटरी में उनकी बेस के साथ ही ये कौन से मिलिटेंट्स हैं जिनको रशिया अटैक कर रहा है, ये कौन से मिलिटेंट्स हैं जिनको वहां पर ऑपरेट करने दिया जाता है और उनको किसके खिलाफ जो है वो इस्तेमाल किया जाता है, और अब क्यों जरूरी था वहां पर जाकर उन मिलिटेंट्स को अटैक करना। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो हमें बताती हैं। जैसे दाइश है, अब दाइश जो है वो सिर्फ उन इलाकों में ऑपरेट करती है जो अमेरिका के ज़रिए इंतजाम है, उनके कब्जे में है, और दाइश हमेशा अमेरिका और इसराइल मुखालिफ जो हैं, यानी ईरान है, रूस है,
شام ہے، عراق ہے، لیبنن ہے، حزب اللہ ہے، انہی پر اٹیک کرے گی. یعنی داعش جس کو امریکہ کہتا ہے یہ دہشت گرد تنظیم ہے اور ہمارا یہی نشانہ ہے، وہ داعش امریکہ اور اسرائیل پر حملہ نہیں کرتی، بلکہ کس پر حملہ کرتی ہے؟ جو امریکی مخالف ہیں ان پر حملہ کرتی ہے، اور وہ آپریٹ کہاں کرتی ہے؟ جہاں پر امریکہ کا قبضہ ہے. تو اب یہ جو دیکھیں جو شام اور عراق میں لڑائی لڑی جا رہی ہے نا، وہ انہی کی وجہ سے، انہی کے ذریعے لڑ رہا ہے اسرائیل. یہ جو اس نے پالے ہوئے ہیں نا اپنے بچے وہاں پر، ان کے ذریعے لڑ رہا ہے. تو روس نے جو پہلا حملہ ہے وہ ان پر جا کر کیا. میں نے آپ کو پیچھے ساری تفصیل بتائی ہے کہ یہ ملیٹنٹ کہاں سے آئے ہیں، کوئی زمین سے پتال سے نکل کر آئے ہیں. یہ کس نے بنائے ہیں؟ یہ اب کوئی چھپی ہوئی باتیں نہیں ہیں. تو آپ ذرا ٹائم لائن دیکھیے، روس کی ٹائم لائن. پہلے بیانات آئے، بیانات کے بعد ان کی فورسز متحرک ہوئیں، ویگنر گروپ متحرک ہوا، انہوں نے اسلحہ حزب اللہ کو دینا شروع کیا. پھر گولان ہائٹس کے ساتھ سیریا اور جو اسرائیل کا بارڈر ہے وہاں پر ایئر پیٹرولنگ شروع کی. پھر جناب ریڈ سی میں ان کے جنگی بیڑے پہنچ گئے. پھر انہوں نے کہا جی ہم گیس ریزروز کو کنٹرول کرنے جا رہے ہیں، اور آج انہوں نے میدان میں آ کر جو ہے وہ یہ حملہ کر دیا ہے. تو بات یہ ہے کہ دیکھیں صورتحال کیا بن رہی ہے. اسرائیل نے اناؤنس کر دیا ہے اور انہوں نے دکھا بھی دیا ہے. اسرائیل نے تسلسل کے ساتھ حملے جو ہیں وہ شام میں، لیبنن میں اور ادھر ادھر شروع کر دیے ہیں. اچھا، جب میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ شام کا جو معاملہ ہے نا وہ سب سے زیادہ کمپلیکس ہے. اچھا، جب یہ شام میں اب یہ اٹیک کر رہے ہیں تسلسل کے ساتھ ہونا شروع ہو گئے. اب اس میں تو یہ ڈیبیٹ ہے ہی نہیں کہ بھئی وہ کریں گے نہیں کریں گے، وہ تو نہیں ہے، حملے شروع ہو گئے. اچھا، اب اسرائیل حملے کرے گا شام کے اندر، تو شام میں بشار الاسد کی حکومت ہے. بشار الاسد کو اسرائیل اور امریکہ کب سے گرانا چاہ رہے ہیں. اچھا، حملے ہوں گے تو بشار الاسد کمزور ہوگا. اچھا، بشار الاسد کمزور ہوگا تو پھر اس کو بچانے کے لیے کون آئے گا؟ جو اس کو پہلے بچانے کے لیے آیا، جس کی وجہ سے وہ سروائیو کر رہا ہے، رشیا. دیکھیں نا، بشار الاسد کو جب آپ ہٹ کرنے کے لیے جائیں گے، جب آپ شام میں آپ اٹیک کر رہے ہیں تو اٹس مین کہ آپ بشار الاسد کو ہٹ کر رہے ہیں. تو بشار الاسد کو جب ہٹ کرنے کے لیے آپ جائیں گے تو پھر روس جس طرح سے پہلے آیا، جس طرح سے وہ وہاں پر بیٹھا ہوا ہے، ویسے ہی وہ میدان میں آئے گا، جس کا پہلا مظاہرہ آج آپ نے دیکھ لیا ہے. تو اب آگے ہوگا کیا؟ یہ اسرائیل آگے سٹرائکس کرتا ہے، جو کہ اس نے اعلان بھی کر دیا اور شروع بھی کر دیا ہے. تو اب یہ معاملہ جو ہے آپ کو بڑے حملوں میں جاتا ہوا نظر آئے گا. اور اس بات کو نہ بھولیں جو شام یہ کہہ چکا ہے، وی آر ایٹ وار ود اسرائیل، ہم جنگ کرنے کی طرف جا رہے ہیں. اور انہوں نے کہا تھا ہم رائٹ ٹائم کے اوپر آئیں گے. تو میں نے آپ کو بتایا کہ شام کا کوئی آسان معاملہ نہیں ہے جنگ میں آنا. اس سے پہلے جس طرح سے وہ سروائیو کر رہے ہیں، پچھلے 20 سالوں سے جو جنگ وہ لڑ رہے ہیں، ایک نئی جنگ میں جانا کوئی آسان کام نہیں ہے. اور یہ وہ ایسی جنگ ہوگی جس میں یا اسرائیل نہیں ہے، یا شام نہیں ہے، یا بشار الاسد نہیں ہے. اس طرح کی یہ جنگ ہونی ہے. تو جس طرح معاملات جا رہے ہیں، آپ کو شام سے اب ایک بڑا فرنٹ جو ہے وہ اسرائیل کے خلاف کھلتا ہوا نظر آئے گا. آپ 175 دنوں میں دیکھ لیں، شام سے اتنا بڑا فرنٹ نہیں کھلا ہے. لیبنن سے کھلا ہے یا عراق نے حملے کیے ہیں سو کیے ہیں، شام سے اتنے بڑے حملے نہیں ہوئے. تو اب شام سے آپ کو ایک بڑا فرنٹ جو ہے وہ کھلتا ہوا نظر آئے گا. اور یہ جو روس کا آنا ہے یہ بڑا امپورٹنٹ چیز ہے. اور اس میں ایک اور فیکٹر دیکھیے، یعنی اس جنگ کو سمجھنے کے لیے بہت سارے فیکٹر ہیں، جس میں سے ایک فیکٹر یہ والا بھی ہے جو آج ہی خبر سامنے آئی ہے کہ $60 بلین کی جو ایڈ ہے وہ کانگریس دینے جا رہی ہے زیلنسکی کو، یعنی یوکرین کو. اور اس میں زیلنسکی کا آج بیان جاری ہوا ہے کہ جتنا ڈیلے ہو رہا ہے وہ ہمیں کاسٹ کر رہا ہے، یعنی یوکرین کا نقصان ہو رہا ہے. جلد از جلد یہ امداد جو ہے وہ پاس کی جائے. یہ تھوڑی سی اٹکی ہوئی ہے امداد. تو آج زیلنسکی نے بیان جاری کیا کہ فوری جو ہے وہ امداد میں پاس کی جائے، اور بائیڈن اس کے لیے اب زور لگا رہا ہے. تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جتنا یوکرین میں رشیا کو ہرانے کی کوشش کی جائے گی، جتنا رشیا کو کارنر کرنے کی کوشش کی جائے گی، جتنا ان کو آئسولیٹ اور ہرانے کی کوشش کی جائے گی، وہ جو ساری شدت ہے وہ یہاں پر آ کر نکالیں گے جہاں پر امریکہ بیٹھا ہوا ہے. دیکھیں، رشین اور امریکی فورسز فی الحال کوئی آمنے سامنے لڑیں گی تھوڑی، اس طرح تھوڑی ہوتا ہے. وہ تو آخری سٹیج ہے جہاں پر ورلڈ وار ہونی ہے، جہاں پر ان کی فورسز آمنے سامنے لڑنی ہے. تو آپ رشیا کو وہاں پر ہٹ کریں گے تو رشیا آپ کو مڈل ایسٹ میں آ کر ہٹ کرے گا، آپ کو یہاں پر کمزور کرے گا. اور اسرائیل کا ہارنا اتنی بڑی کمزوری ہوگی امریکہ کی، یہی اس کی فرنٹ لائن سٹیٹ ہے. تو جتنی شدت وہاں پر بڑھ رہی ہے یوکرین میں، جتنا وہاں پر رشیا کو کارنر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہ اتنا بڑا فیکٹر ہے کہ آپ کے سامنے ہے. یہ جب جنگ شروع ہوئی تھی 7 اکتوبر کو، تب رشیا کی پوزیشن کیا تھی؟ مجھے آپ صرف ایک بات بتائیے، جب جنگ شروع ہوئی تھی تو
क्या आपको यकीन था कि रूस इस तरह से मैदान में आएगा और इस तरह जंगी बेड़े भेजेगा? हालांकि शुरू में हम अगर आपको कहते भी थे कि आगे हमें सूरत हाल इस तरह से बनती हुई नजर आ रही है कि क्लियर ब्लॉक्स बनते हुए नजर आ रहे हैं और फलस्तीन के इत्तेहादी बहुत तगड़े होकर इसकी मदद को आएंगे, तो कुछ लोग कहते थे, डाउट करते थे कि यह बात सही नहीं है, ऐसा नहीं होगा। तो 7 अक्टूबर 6 महीने ही है ना, 6.5 महीने हैं, तो उसमें रूस की पोजीशन, चाइना की, नॉर्थ कोरिया की पोजीशन किस हद तक बदली है, किस हद तक वो मदद को आए हैं। चाइनीज हथियार हमास के पास पहुंचे हैं, चाइनीज हथियार यमन के पास पहुंचे हैं। तो सिर्फ 6 महीनों में इतना फासला हमने तय कर लिया है। फलस्तीन के इत्तेहादी इस हद तक तगड़े होकर आकर साथ खड़े हो गए। तो आगे आगे देखिए कि यहां पर होता है क्या। फिर नाज़रीन, एक और आज अजीब सी खबर सामने आई है कि यूएस ने, अमेरिका ने कुछ मजीद सीरियन ऑफिशियल्स के ऊपर सैंक्शंस लगा दिए हैं, वीजा सैंक्शंस जो हैं वो लगा दी हैं। तो जो सबसे बड़ा दहशतगर्दी कर रहा है, जो लाइव नस्लकुशी कर रहा है, उस पर कोई पाबंदियां, कोई कुछ नहीं है, लेकिन उल्टा फिर सीरिया के ऊपर सैंक्शंस लगा दिए। तो लगाते जाएं, ठीक है। अच्छा, अगली जो बात है, जो बहुत बड़ा वाकया नाज़रीन इस वक्त लेबनान में हो चुका है, जिस पर मैं आज आपको बताऊं, इसको आपने जहन में रखना है कि ये जो वाकया हुआ है इसके बहुत बड़े कॉन्सिक्वेंसेस आने वाले टाइम में होने वाले हैं। वो जो एक वेव है वेस्ट के अंदर, वो इसके बाद मजीद बढ़ने वाली है, ठीक है ना। इसराइल की जो आइसोलेशन है वेस्ट के अंदर, वो और ज्यादा होने वाली है। नाज़रीन, वाकया ये हुआ है कि इसराइल ने हिट किया है एक काफिले को जो कि फॉरेन डेलीगेशन था, जो कि ऑब्जर्वर था और लेबनान में आया हुआ था। लेबनान की सूरत हाल को देखने के लिए ऑब्जर्वर, एक फॉरेन डेलीगेशन जो है हाई लेवल का, वो वहां पर आया हुआ था और इसराइल ने टारगेटेड अटैक वहां पर किया है, जिसमें वो जो फॉरेन नेशनल्स हैं, जो मतलब हाई लेवल का डेलीगेशन था, वो वहां पर जो है वो जख्मी हो गया है। अब इसमें जो नाज़रीन नेशनैलिटीज थी, उसमें ऑस्ट्रेलियन है, उसमें स्पेन है, उसमें नॉर्वे है, उसमें चिलियन है। यानी ये चिली जो है ये साउथ अमेरिका का मुल्क है और इसने भी काफ़ी मतलब एक तरह से स्ट्रॉन्ग पोजीशन ली हुई है फ़लस्तीन के हक में। साउथ अमेरिका के बहुत सारे मुल्क, ब्राज़ील, चिली, और चिली के वज़ीर आज़म ने आज से गालिबन 2 महीने पहले, 1.5 माह पहले, 2 महीने पहले व्हाइट हाउस में स्पेशल मुलाकात की थी बाइडेन के साथ और उसको कहा था कि अगर आप इस तरह इसराइल के साथ खड़े होंगे तो आप मजीद आइसोलेशन में जाएंगे और हम भी कल को आपके साथ खड़े नहीं हो सकेंगे। ये बहुत गलत पॉलिसी है जिसको आप परसू कर रहे हैं। ये चिली के वज़ीर आज़म ने आज से 1.5-2 माह पहले जाकर व्हाइट हाउस में अमेरिका के साथ मुलाकात करके कही थी। ये सारे इत्तेहादी हैं ना अमेरिका के, तो उसमें जिस तरह ब्राज़ील, चिली, कोलंबिया जिस तरह से खड़ा हुआ है, ये बहुत गैर मामूली चीज़ें हैं जो वहाँ पर देखने को मिल रही हैं। तो इस नौयत का नाज़रीन ये पहला हमला है, इसलिए ये बहुत संजीदा मामला है। आप देखें, इसमें यूरोपियन नेशनल्स भी हैं, इसमें ऑस्ट्रेलियन नेशनल्स भी हैं। आप पिछले हफ्ते में देखें कि ऑस्ट्रेलिया की पोजीशन किस तरह से बदली है। तो आज ऑस्ट्रेलियन नेशनल जो है वो वहां पर हिट हुआ है और फिलहाल वो क्रिटिकल कंडीशंस के अंदर है। ये सारा डेलीगेशन, अभी तक डेथ अनाउंस नहीं हुई, लेकिन बताया जा रहा है कि बहुत ये लीथल एक हमला था, क्रिटिकल कंडीशंस के अंदर हैं ये सारे जो पूरा डेलीगेशन था, इनमें से डेथ भी हो सकती है। लेकिन जो हमला हो गया है ये बहुत संजीदा मामला है और पहली नौयत का हमला है। अब देखें होगा क्या। देखें, ऑस्ट्रेलिया की पोजीशन बदल रही है, यूरोप में किस तरह से पोजीशन बदल रही है, साउथ अमेरिका में किस तरह से पोजीशन बदल रही है। इसराइल के खिलाफ मामला हो रहा है और भाई वो ऑलरेडी अपनी पब्लिक को पता नहीं से किस तरह से जो है वो काबू करके बैठे हुए हैं, किस तरह से प्रेशर को हैंडल कर रहे हैं। और यार, जब उनके बंदे मारे जाएंगे तो उनकी अवाम का तूफान किस तरह से बढ़ेगा। वो कहेंगे कि अच्छा, हम तो गजा के लिए खड़े हुए थे, आप इसराइल की इमदाद हिमायत में अपने बंदे मरवा रहे हैं। यार आप मुझे बताएं, ऑस्ट्रेलिया या कोई दूसरा मुल्क इसके ऊपर किस तरह से कंप्रोमाइज करेगा। और भाई उनके बंदे मारे गए और हाई उनके नुमाइंदे हैं। यार ऑस्ट्रेलिया कोई छोटा मोटा मुल्क तो नहीं है, मतलब उनका नुमाइंदा जाए कहीं पर और उस पर अटैक हो जाए। आप मुझे जरा हिस्ट्री उठाकर दिखाएं तो सही कहां पर ऐसा हुआ है। तो ये कोई मामूली चीज है? मतलब आप किसी मुल्क के नुमाइंदे को जो वहां पर एज ऑब्जर्वर गया हुआ है उसको आप हिट कर रहे हैं, डायरेक्टली निशाना बना रहे हैं। तो अवाम का वहां पर जो ऑलरेडी एक तहरीकें चल रही हैं, जो प्रेशर है, वो किस हद तक जाएगा कि आप इसराइल की हिमायत में अपने बंदे मरवा रहे हैं। और ये इन सब हुकूमतों की पोजीशंस तो ऑलरेडी बदल रही हैं। जिस तरह पिछले हफ्ते में ऑस्ट्रेलिया की पोजीशन बदली है, तो नॉर्वे है, स्पेन है, चिली है। तो ये बहुत ज़्यादा इसके जो रेपरकशंस हैं वो आगे आपको देखने को मिलेंगे और इसराइल की जो आइसोलेशन है वो और ज़्यादा बढ़ेगी। जो वो एक डोमिनो इफेक्ट चल रहा है असलहा बंदिश का, वो आप देखेंगे इस वाक़ये के साथ
آپ اس بات کو یاد رکھیے گا، یہ واقعہ اس میں بڑا اہم کردار ادا کرے گا اسرائیل کا اسلحہ بند کرنے کے لیے، جو آلریڈی ایک پروسیس چل نکلا ہے۔ کہاں کینیڈا سے، پہلے سپین سے شروع ہوا، سپین سے پھر وہ کینیڈا نے کیا، پھر ناروے اور یہ وہ فرانس اب کہہ رہا ہے کہ ہم نے بھی اسلحہ دینا بند کر دیا ہے۔ تو آگے آگے دیکھیے کہ بہت کچھ ہونے جا رہا ہے۔ اچھا، اب ناظرین جو لیبنان کے تازہ ترین حملے ہوئے ہیں، یعنی ادھر روس نے، سیریا نے اسٹرائکس کی ہیں، ادھر لیبنان نے بھی کچھ جوابی کارروائیاں جو ہیں وہ کی ہیں۔ ایک اس نے جوابی کارروائی جو شام پر حملے ہوئے ہیں، جو 40 وہاں پر شہید ہوئے ہیں، اس کے جواب میں بھی کی ہے، اور جو یہاں پر اٹیکس کر رہا ہے اسرائیل، اس کے جواب میں بھی بڑے لیتھل حملے جو ہیں وہ کیے گئے ہیں۔ جو ناظرین شام میں جو یہ 40 لوگ شہید ہوئے ہیں، اس کے جواب میں وہ بتا رہے ہیں، اسلامک ریزسٹنس یہ بتا رہی ہے، our fighters targeted جل عالم سائٹ and the deployment of enemy soldiers with Falak missile as part of the response to the Israeli attacks in Damascus and Aleppo۔ وہ بتا رہے ہیں کہ ہم نے ایک بڑا لیتھل حملہ کیا ہے، بہت بڑی تعداد میں اسرائیلی فوجیوں کو ہٹ کیا ہے، وہاں پر ان کی کیجویلٹیز ہوئی ہیں in response to the attacks in Damascus and Aleppo۔ تو حلب اور دمشق کے شہر میں جو انہوں نے حملے کیے ہیں، وہاں پر نہتے اور معصوم لوگوں کی شہادتیں ہوئی ہیں، اس کے جواب میں اسرائیلی فوج کو ڈائریکٹلی نشانہ بنایا گیا اور ان کے بندے جو ہیں وہ وہاں پر مارے گئے ہیں۔ اچھا، باقی جو ناظرین ابھی بڑے حملوں کی تفصیلات اور رپورٹس آ رہی ہیں، اس میں سب سے بڑا جو حملہ ناظرین رپورٹ ہوا ہے، وہ بتایا یہ جا رہا ہے کہ جو ان کی خربت مار بیس ہے، بہت امپورٹنٹ بیس ہے، اس کو ناظرین نشانہ بنایا گیا ہے۔ یہ دیکھیے گا ہیڈ لائن، ان سپورٹ آف دا اسٹیڈ فاسٹنس آف دا پیلسٹینین پیپل ان غازہ our fighters targeted the خربت مار بیس with missile weapons۔ تو میزائلوں کے ساتھ جو ایک بڑی امپورٹنٹ بیس ہے خربت مار، اس کو ہٹ کیا گیا ہے۔ ایئر ڈیفنس ان میزائلوں کو ناکام نہیں بنا سکا، اور یہ ڈائریکٹلی جا کر جو ہے وہ اس بیس کو ہٹ کیے ہیں، اور وہاں پر بھی بھاری نقصان ان کو اٹھانا پڑا ہے۔ ڈیفینیٹلی بیس کے اندر کمانڈرز، آفیسرز اور سارے ہائی آفیشلز جو ہیں وہ اس کے اندر ہوتے ہیں۔ اچھا، پھر خربت مار کے علاقے میں ہی، یعنی ایک پورا علاقہ ہے خربت مار، اس کے اندر ایک خربت مار بیس ہے، پھر یہیں پر ان کی جو ایک آرٹلری پوزیشن ہے، ٹھیک ہے، جہاں سے یہ آرٹلری فائر کرتے ہیں، وہاں پر بھی جو ہے وہ ہٹ کیا گیا ہے۔ بہت ہی پریسائزلی یہ حملہ کیا گیا تھا، اور یہ آرٹلری پوزیشن کو بتا رہے ہیں کہ ہم نے جا کر نشانہ بنایا، تو اس حوالے سے بھی ان کا بڑا نقصان جو ہے وہاں دیکھنے کو ملا ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ ناظرین جو باقی حملے ہیں اس میں وہ بتا رہے ہیں، حزب اللہ رپورٹ کر رہی ہے ایک بلڈنگ کو نشانہ بنایا گیا، اور اس بلڈنگ کے اندر ہی اسرائیلی فوج کی جو قبریں ہیں وہاں پر بنا دی گئی ہیں۔ یعنی ادھر اسرائیل نے سٹرائکس کی ہیں، اور دیکھیں شام میں ہو، غزہ میں ہو، ویسٹ بینک میں ہو، تو غصہ تو پورے عالم اسلام میں پایا جاتا ہے۔ تو جو ملک کھڑے ہیں، دیکھیں لیبنان کھڑا ہے، تو شام میں شہادتیں ہوں گی تو ان کو تکلیف نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، عراق میں شہادتیں ہوں گی تو ان کو تکلیف نہیں ہوگی، تو وہ اس رسپانس میں بھی حملے کر رہے ہیں۔ تو اسی لیے بہت شدت کے ساتھ یہ حملے ہوئے ہیں، اور بہت بھاری نقصان بتایا جا رہا ہے۔ میں آپ کے سامنے ثبوت رکھ دیتا ہوں۔ حزب اللہ کہہ رہی ہے، وی ٹارگیٹڈ بلڈنگ ویئر اینیمی سولجرز ور اسٹیشنڈ ان ایدمت کالونی اینڈ کازڈ کنفرمڈ کیجویلٹیز۔ بالکل صاف الفاظ میں بتا رہے ہیں کہ بلڈنگ کو ہم نے ہٹ کیا، اور وہاں پر کنفرمڈ، یعنی کوئی ایسی شک و شبہ والی بات نہیں ہے کہ ہم نے ہٹ کیا، میزائل ادھر ٹکرا گئے، ادھر چلے گئے، ڈائریکٹلی ہٹ کیا، اور اس کے اندر اسرائیلی فوجی جو موجود تھے ان کی ہلاکتیں ہوئی ہیں۔ تو یہ کوئی معمولی چیز تو نہیں ہے، مطلب اس طرح پچھلے یہ جب سے لیبنان کی جنگ ہوئی ہے اس کے بعد 20 سالوں میں دکھائیں کب حزب اللہ آئی اور اس طرح اس نے اسرائیل کو ہٹ کرنا شروع کر دیا ہے، یا کوئی اور ملک یا کوئی اور تنظیم اس طرح سے آئی اور اسرائیلی فوجیوں کو ہٹ کرنا شروع کر دیا ہے۔ تو یہ بہت ہی غیر معمولی ایونٹس ہیں جو یہاں پر ہو رہے ہیں، اور آپ دیکھیے گا یہی چیزیں تاریخ کا دھارا بدلیں گی، اور مڈل ایسٹ کا جو نیا آرڈر ہے جس میں ایک مکمل فلسطین ہے، جو کہ راستہ آسان نہیں ہے۔ پھر میں آپ کو بتا دوں یہ راستہ آسان نہیں ہے، آگے جیسے لیبنان کی جنگ ہونے جا رہی ہے، تو یہ ذہنوں میں یہ آپ نہ بھولیں کہ لیبنان کے لوگوں کو قربانیاں نہیں دینا پڑیں گی۔ بھائی ان کے پاس جدید ترین طیارے ہیں، ان کے پاس جدید ترین اسلحہ ہے، وہ بمباری نہیں کریں گے لیبنان پر، لیبنان کے لوگوں کی شہادتیں نہیں ہوں گی۔ اسی وجہ سے تو ابھی تک ریسٹرینٹ رکھا گیا ہے کہ بھائی یہ مشکل فیصلہ ہے، مشکل، یہ کوئی آسان فیصلہ تو نہیں ہے کہ ادھر غزہ میں لوگ شہید ہو رہے ہیں، لیکن ایک مکمل جنگ میں لیبنان کے لوگوں کو بھی شہادتیں دینا پڑیں گی، ٹھیک ہے نا۔ تو ہم تو اپنے گھروں میں اور مطلب بیٹھے ہوئے ہیں، بہت سارے ہیں جو اپنے محلات میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں پر وہ میوزک فیسٹیولز کروا رہے ہیں، وہ تو وہاں پر میوزک فیسٹیولز کروا رہے ہیں، تو آلریڈی لیبنان قربانیاں دے رہا ہے، اور آگے بھائی اکنامک کنڈیشنز آلریڈی خراب ہیں، اسرائیل جو حملے آلریڈی کر رہا ہے اس میں نہتے لوگ شہید ہو رہے ہیں، تو آگے فل سکیل وار میں کتنی شہادتیں دینا پڑیں گی۔ تو یہ حزب اللہ کے لیے، لیبنان کے لیے، شام اور عراق کے لیے، جو شام اور عراق جو 20 سالوں سے جنگ میں ہیں،
ان کے لیے ایک نئی جنگ میں جانا کوئی آسان فیصلہ نہیں ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ جو یمن جنگ میں گیا ہوا ہے ان کے لیے یہ کوئی آسان فیصلہ نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیے وہ کہیں پر بھی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے۔ اچھا اگلی بات یہ ہے کہ وہ بتا رہے ہیں ڈائریکٹ فائر فرام لیبنان ٹورڈز ملٹری ٹارگٹس اپوزٹ ٹاؤن آف یرون، تو یہاں پر ڈائریکٹ جو ملٹری ٹارگٹ ہے اس کو ہٹ کیا گیا ہے۔ پھر ناظرین بتا رہے ہیں وی ٹارگٹڈ موومنٹ آف انیمی سولجرز ان سائڈ دا راہب سائٹ اینڈ اٹس سراؤنڈنگ ود میزائل ویپنز اینڈ آرٹلری شیلز، تو میزائلوں اور مطلب یہ ایک بڑا لیتھل حملہ ہے جس میں میزائل بھی چلائے گئے ہیں اور آرٹلری کے شیل جو ہیں وہ بھی فائر کیے گئے ہیں، اور یہاں پر بھی جو اسرائیلی فوج کی وہاں پر موومنٹ ہو رہی تھی اس کو ڈائریکٹلی ہٹ کیا گیا اور وہاں پر ان کا نقصان ہوا ہے۔ اچھا ایک بڑی اہم خبر جو ہے وہ یمن سے بھی آئی ہے، اور یمن نے ناظرین یہ بتایا کہ جو سعودی عرب کا اٹیک ہوا تھا اس میں 2 سٹیزنز جو ہیں وہ شہید ہو گئے ہیں۔ اس سے پہلے ایک رپورٹ یہ آئی تھی کہ اس میں ایک مائیگرینٹ جو افریقہ سے آیا تھا وہ زخمی ہوا تھا، لیکن آج انہوں نے رپورٹ شائع کیا کہ وہاں پر 2 جو سویلینز ہیں یمن کے وہ شہید ہوئے ہیں۔ تو اب بات یہ ہے کہ یہ کس طرف اور کیا پالیسی یہ لے کر چل رہے ہیں کہ آپ کے میزائل ادھر پہنچ نہیں رہے جہاں پر پہنچنے چاہیے، تیل آپ دے رہے ہیں، اسلحہ پتہ نہیں آپ دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے ہیں، لیکن ایئر سپیس آپ کی کھلی ہوئی ہے، اڈے آپ کے استعمال ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے، فیسیلیٹیشن آپ کر رہے ہیں، لینڈ برج آپ نے بنا کر دیا ہوا ہے، آپ کے ملک سے راستہ بن کے ادھر چیزیں پہنچ رہی ہیں، لیکن آپ کے میزائل کس پر گر رہے ہیں؟ یمن پر۔ تو میں صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے یہ جو یمن پر اٹیک کیا ہے جس میں 2 سویلینز ان کے شہید ہو گئے ہیں، تو یمن کو کیا یمن کی کیپیبلٹیز تباہ ہو گئی ہیں؟ کیا یمن کمزور پڑ گیا ہے، یا کیا یمن اسرائیل پر حملہ کرنے سے یا امریکہ پر حملہ کرنے سے پیچھے ہٹ گیا ہے؟ کہ یمن نے راستہ کھول دیا ہے؟ تو ایسا تو کچھ بھی نہیں ہوا۔ تو حالانکہ آپ دیکھیں یمن اتنے سال جنگ لڑی اور یمن بار بار، یمن کے ابھی بھی سٹیٹمنٹ آ رہے ہیں، وہ ان کو وارن کر رہے ہیں کہ آپ امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ یا امریکہ کا جو اتحاد ہے اس کے ساتھ کھڑے نہ ہوں، ہم آپ کے ساتھ امن کے لیے تیار ہیں، ہم آپ کے ساتھ نئے معاہدے کرنے کے لیے امن کے لیے تیار ہیں، لیکن وہ الٹا وہاں پر آ کر اٹیکس کر رہے ہیں۔ اور یہ اٹیک کس وجہ سے کیا گیا ابھی تک انہوں نے کوئی کلیریفیکیشن نہیں دی ہے۔ تو ریسٹرینڈ کیا جا سکتا تھا، میرا صرف اتنا ہے کہ آپ ریسٹرینڈ کر سکتے تھے اس صورتحال میں۔ اب یمن کیا پوزیشن لے کر کھڑا ہوا ہے، اگر آپ یمن پر اٹیک کریں گے تو سیدھا سیدھا یہی مطلب نکلے گا جو اس وقت نکل رہا ہے کہ بھئی آپ ان پر حملہ کیوں کر رہے ہیں؟ اگر کوئی ایسی بات تھی تو آپ ریسٹرینڈ کرتے۔ بہرحال یہ اس وقت کے حقائق ہیں اور بڑے کمپلیکس معاملات ہیں، بڑے گہرے معاملات ہیں، بہت سارے پہلو ہیں، کیونکہ یہ گہرے اور کمپلیکس اس لیے ہیں کیونکہ یہاں سے جو تاریخ ہے دنیا کی وہ بدل رہی ہے، یہ دنیا کی تاریخ یہاں سے بدل رہی ہے، اس لیے ان معاملات کو سمجھنا کوئی آسان چیز نہیں ہے، اور آپ کو بہت ساری چیزیں ایسی ہوں گی جو آپ کہیں گے اچھا یہ بھی ہو گیا۔ تو بہت ساری تنظیمیں، بہت سارے ملک آپ کو فلسطین کے ساتھ کھڑے ہوتے ہوئے آگے والے دنوں میں نظر آئیں گے۔ جو افریقہ میں گریٹ گیم چل رہی ہے اس کا آنے والے دنوں میں آپ کو ڈائریکٹ امپیکٹ اس جنگ پر نظر آئے گا۔ ذرا افریقی ممالک اپنے نظام کو ذرا سیدھا کر لیں، ابھی تو جو ٹروپس ہیں وہاں سے نکل رہے ہیں، تو تھوڑا سا ٹائم ان کو دیں، ان کا بھی جو ڈائریکٹ امپیکٹ ہے وہ اس جنگ پر آئے گا۔ یہ اس وقت کے عام ترین اور تازہ ترین حقائق ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کیے۔ آپ اپنی رائے ضرور آگاہ کریں، جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اجازت اللہ حافظ۔